السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب، جو کہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، ڈین بھی رہ چکے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کی سربراہی بھی کر چکے ہیں. ایک طویل عرصہ یونیورسٹی میں انہوں نے گزارا، ساری زندگی درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہے. ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور ان کے آج کل کے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی کیا کیا کچھ کر رہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل کتنی تعداد ہے یونیورسٹی کی؟ ہر سال ایڈمیشنز کے لیے کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور کتنے شارٹ لسٹ ہو کر انڈکٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا بڑا اہم سوال ہے یہ. یونیورسٹی تقریباً 9000 اسٹوڈنٹس کو داخل کرتی ہے بی ایس اور ایم اے ایم ایس سی، فارمیسی اور لا کے پروگرام میں اور انجینئرنگ. اس دفعہ ہمارے ہاں فارمیسی اور لا کو چھوڑ کر ان کے سوا جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں 1,68,800 یعنی 1,70,000 درخواستیں تھیں. پچھلے 2 سال سے ہم اپنے داخلے آن لائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں شفافیت، میرٹ اور آنیسٹی زیادہ یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کام کا ایک ٹریک موجود ہے، ہر بندہ اس کو چیک کر سکتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کے لیے سیٹس کے لیے 1,70,000 کے قریب درخواستیں تھیں. یہ پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور 18 سے یونیورسٹی چونکہ 11 سے کھل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آن لائن کلاسز ان کی شروع ہو گئی تھی. دوبارہ آن لائن چل پڑے گا سلسلہ 1 فروری سے، جیسے حکومت نے پالیسی دی ہے. ٹھیک ہے، امکان ہے کہ یونیورسٹیاں اس کی روشنی میں کھل جائیں گے تو اسٹوڈنٹس پھر وہی ٹریڈیشنل تعلیم کی طرف. اچھا سر، آپ ایڈمیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو ایک سلسلہ یہاں پہ ہوا کرتا تھا ایڈمیشن کا، جو کہ لسٹیں لگتی ہیں نا، فرض کیا فرسٹ میرٹ لسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے. اچھا، کچھ ڈپارٹمنٹس میں اینڈ پہ جا کے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی 2 4 5 سیٹیں بچ گئی ہیں تو فزیکل پریزنس کا ایک سسٹم تھا کہ جو بچتے ہیں باقی جنرل میرٹ لسٹ کے اسٹوڈنٹس وہ آ کے اپنی اٹینڈنس لگا دیں، تو اس میں ہیرارکی وائز جو بھی نیکسٹ آئیں گے انہیں اکاموڈیٹ کر کے تو ایڈمیشن کو کلوز کر دیا جائے گا. لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس میں یہ فزیکل پریزنس کا جو سلسلہ یہ ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پہ دڑا دڑ لسٹیں لگی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کووڈ کے اس معاملے کے سلسلے میں ہم نے دیکھا، پھر آن لائن بھی ہے سسٹم. اچھا، تو ہم نے متعلقہ فورم ہے جو اس پالیسی کو دیکھنے کا، یونیورسٹی قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے سامنے، وہ ہے ایڈمیشن کمیٹی. ٹھیک ہے، جس کا میں بطور پرو وائس چانسلر کنوینر ہوں. ٹھیک ہے. تمام فیکلٹیوں کے ڈین اور پرنسپل اور ڈائریکٹر جنرل گوجرانوالا کیمپس اور ڈائریکٹر جنرل جیلم کیمپس اس کے ممبر ہیں. ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز، بہرحال ایک معتبر ایک فورم ہے، وہ فیصلے کرتی ہے. اس دفعہ پہلے ہم 3 میرٹ لسٹیں لگاتے تھے، پہلی، دوسری، تیسری. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سیٹ بچ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے 3 ٹائم یعنی 3 گنا اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگائی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کو 3 حصوں میں کیا جائے. صحیح. پہلا حصہ مثلا 3 سیٹیں ایک ڈپارٹمنٹ پہ بچ ٹھیک ہے تو 9 لوگوں کی لسٹ لگائیں. ٹھیک ہے. پہلے 3 کی انہیں ٹائم دے 9 سے 11 بجے تک. ٹھیک اگر ہے. ان میں سے کوئی آ گیا تو کمپلیٹ ہو. ٹھیک ہے. پھر دوسرے 3 کی لگائیں، پھر تیسرے 3 کی، یعنی اگر 3 سیٹیں ہیں تو 9 لگائیں. صحیح ہے. اور 9 میں سے جو پہلے آ جائیں برابر کے میرٹ چل رہے تھے. اس دفعہ ہم نے مزید احتیاط کی، مزید شفافیت لے آئے، مزید میرٹ کو مد نظر رکھا کہ ہم نے 3 کی بجائے اس دفعہ 5 لسٹیں دے دی. صحیح. پہلی میں جو آ گئے داخل ہو گئے، جتنی سیٹیں بچ گئیں دوسری لگائیں، دوسری کے بعد تیسری لگائیں، چوتھی لگائیں. 5ویں لسٹ کے بعد بھی امکان اس کا کم رہ جاتا ہے کہ کوئی سیٹ بچ جائے. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کوئی بچ گئی تو اسی طرح سے کم از کم 3 گنا لگائیں، اور جن لوگوں کا میرٹ پہ آئے ان کی جسٹیفیکیشن دے. صحیح ہے کہ بھائی یہ میرٹ پہ جو، اور میرٹ کا خیال رکھیں نیکسٹ ٹو. اب جو بندہ ہے مثلا ایک کا داخلہ ہو گیا، اس کے 700 نمبر تھے، 701 والا اگر ہے تو اس کا یقینی بنائیں. صحیح ہے. ہاں صحیح. اچھا سر، فیکلٹیز کی تعداد بڑھائی ہے آپ نے، تو اس کی ضرورت کیا پیش آئی آپ کو؟ وقت کی ضرورت کے پیش نظر، کیونکہ جو فیکلٹیاں تھیں وہ 10,000 اسٹوڈنٹ
کی ضرورت کو پورا کرتی تھیں اور ٹیچر بھی اس وقت 400-500 ہوتے تھے. پھر کچھ آگے بڑھے تو 13 فیکلٹیاں بنیں اور اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی اور اساتذہ کی بھی اس کے مطابق تھی. اب 47,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈائیورسٹی زیادہ آ گئی ہے, جدید علوم زیادہ آ گئے ہیں, ریسرچ کا فیکٹر بڑھ گیا ہے. سوسائٹی پر اس تعلیم کا تحقیق کا کیا اثر ہوتا ہے اس پر زیادہ تاکید ہے. ٹھیک ہے. اس سب کچھ کو ڈیل کرنے کے لیے, ایڈریس کرنے کے لیے یونیورسٹی نے تمام فورم کی مشاورت سے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی ویژنری لیڈرشپ کے انڈر یہ فیصلہ کیا کہ اب 1100 کے قریب ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے. 47-48 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ جو ڈائیورسٹی سبجیکٹس کی ہے, اس لیے ہم لیڈرشپ جو یونیورسٹی کی ہے, سینئر پروفیسرز ہیں, ان کو ان کا ٹریک دیں, ٹائم دیں اور اسپیس دیں کہ یہ اپنی ٹیم کو لے کر معاشرے کے لیے اعلیٰ پائے کی تحقیق پیش کر سکیں اور اسٹوڈنٹ بہترین مورلی اور پروفیشنلی بہترین لوگ تیار کر سکیں. اچھا سر, یونیورسٹی کا میڈیکل کالج اور ہاسپٹل, اس کا ٹیچنگ ہاسپٹل, یہ بھی آپ کا کیو میں تھا, پلاننگ اس کی چل رہی تھی, تو وہ بھی فی الحال آج کل کوئی اس کی بارے میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی. اچھا, یہ جو حالات بن گئے راشد, اس کا یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے مارچ سے اب تک ڈسٹربنس تو چل رہی ہے. صحیح ہے. روٹین کے کام بھی ٹھیک طرح سے آگے چلانا ذرا مشکل ہو گیا. پنجاب یونیورسٹی کا وہ صاف ظاہر ہے, یونیورسٹی کمیونٹی میں جو اس کی لیڈرشپ ہے, جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں, ڈینز ہیں, ان کے سامنے یہ معاملہ موجود ہے. لیکن حالات نارمل ہو جائیں تو پھر اس کو دوبارہ صاف ظاہر یونیورسٹی آگے بڑھائے گی. تو یہ پرنسپلی ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ بننا ہی بننا ہے ہر صورت. اس کی سنڈیکیٹ سے پاس ہوا ہے صاف ظاہر ہے, لیکن صاف ظاہر ہے یونیورسٹی خود بنائے گی انشاءاللہ. اور عالمی معیار ہے جو میڈیکل ایجوکیشن کا اور تحقیق کا, اس کو سامنے رکھ کے بنائے گی. ٹھیک ہے. تو سر آخری سوال ہے کہ یونیورسٹی کے اپ کمنگ کچھ پروجیکٹس جو آپ کی نظر میں ہوں کہ آئندہ 2 سال میں 3 سال میں یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اس کو فلفل کر دے گی. مثلا سب سے جو ایک ون لائنر ہے, ماٹو اور ایم اور آبجیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم اور تحقیق ایک عام آدمی کی فلاح کے لیے کیا کر رہی ہے, اس کو کیا دے رہی ہے. مطلب کہ کاغذوں سے نکال کے ریسرچ کو جزیرے نہیں ہیں, یہ یونیورسٹیاں عملی طور پر معاشرے کو کیا دے رہی ہیں اس حوالے سے یونیورسٹی پالیسیاں. مثلا ہمارے جو پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں, پروسیس ہیں, نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہاں اس کا ہے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ, انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ وسیع ہوا ہے, بلڈنگ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایگریکلچر کی فیکلٹی بنائی ہے, ایگریکلچر اور اینیمل سائنسز کی, اس کو مزید ڈیولپ کریں گے. صحیح. فارمیسی کے اس کو ڈپارٹمنٹ میں مزید وسعت آئے گی. خود لا کالج میں اب ایم فل اور پی ایچ ڈی کے چونکہ زیادہ وہ ہے ملکی ضروریات کے, آپ دیکھ لیں اب سی پیک آنے کے بعد چائنا کے قوانین, رشیا کے قوانین اور سینٹرل ایشیا کے قوانین پتہ ہوں گے تو کل کو یہاں تجارت ہوگی, ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو کس قانون کے تحت, یہ سب پڑھانے کے لیے یہ پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں, ان کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور خود جو فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اس کو 3 فیکلٹیوں میں اب جو سینٹ نے پاس کیا وہ 3 فیکلٹیوں کی صورت میں ہو جائے گا. اس میں وہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. مین لائبریری کو مزید ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسٹوڈنٹس کو جدید ترین سورسز فراہم, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یونیورسٹیاں انٹرنیشنلائزیشن کے ساتھ چل رہی ہیں, جزیرہ تو ہے نہیں. ہم یہ کریں گے کہ دنیا کے ساتھ, دنیا کی ماڈرن یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے علمی رابطے زیادہ بڑھیں, کولیبریشن بڑھے, ہم اسٹوڈنٹ ٹیچر ایکسچینج پروگرام کریں. خاص طور پر سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں جو پہلے بھی یہاں آتے رہے فارن اسٹوڈنٹ, اب یہ تعداد زیادہ بڑھائیں گے. کووڈ کی وجہ سے بہت سے پرابلم پیدا ہوئے, لیکن ایک نئی سمت ملی کہ آپ آن لائن بھی چیزیں چلا سکتے ہیں. سو اس کی وجہ سے
مطلب جدید ٹیکنالوجی کو سینٹرل ایشیا کے بہت سے ملکوں کا اب یہ مسئلہ ہے کہ ان کو دنیا کی جدید زبانیں آنی چاہیے. اس میں پنجاب یونیورسٹی کنٹریبیوٹ کرے گی. اور ہم نے یہاں پر ایک بہت اہم سینٹر بنایا ہے, ریجنل انٹیگریشن سینٹر, جو سینٹ یہ پاس ہونے سے چانسلر صاحب سے دستخط کے پاس ہونے کے بعد یہ اسٹیبلش ہو جائے گا. صحیح. اور اس میں ہم سینٹرل ایشیا اور یوریشین کنٹریز کے ساتھ رابطوں کو مزید بڑھائیں گے تاکہ ہم تجارت کر سکیں ان کے ساتھ, جوائنٹ پروجیکٹ کر سکیں, اسٹوڈنٹ ٹیچرز ایکسچینج کر سکیں, مشترکہ سیمینار اور کانفرنس. چلیں سر, ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ سر.